السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا جو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، اس کے خلاف یعنی اس ٹرائل کو جیل میں ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی درخواستیں قابل سماعت قرار دے دی گئی ہیں اور فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، لیکن معزز ججز نے بڑے خطرناک ریمارکس دیے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، خاص طور پر یہ جو توشہ خانہ کے تحائف جنہوں نے سستے میں لیے ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی یہ کوئی سیل لگی ہوئی ہے 20% اور 50% کے آپ خرید و فروخت کر رہے ہو توشہ خانہ کی، یہ سرکاری تحائف ہیں، بھائی یہ تو واپس کرنا پڑیں گے۔ تو یہ بھی انہوں نے ججز نے ریمارکس دیے ہیں۔ اب قابل سماعت تو ہوئی ہے، آج جو سماعت ہوئی ہے اس کا میں حال احوال آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ٹرائل سماعت جو ہے میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے کی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب اور پی ٹی آئی کی وکلاء کی ٹیم اس میں شریک ہوئی ہے۔ لطیف کھوسہ نے دلائل جو دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2 نوٹیفیکیشنز ہیں جن کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ وکیل لطیف کھوسہ کی جانب سے عدالت میں توشہ خانہ کیس پر جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا گیا۔ وکیل لطیف کھوسہ کی جانب سے مختلف عدالتی فیصلوں کے بھی حوالے دیے گئے اور کہا گیا کہ جی ہماری ایک درخواست پر نمبر لگا ہے، دوسری پر نہیں لگا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل اچھا میرے ذہن میں ہے، یہ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جی میرے تو ذہن میں ہے کہ 21 نومبر 2023 کو ہمارا مختصر فیصلہ آ گیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ جیل ٹرائل سے متعلق جج کا کوئی آرڈر نہیں تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے اس کیس میں جوڈیشل آرڈر نہیں کیا؟ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جی بالکل اسی طرح ہوا ہے، اور ڈویژن بینچ کے مختصر فیصلے کے یہ ٹرائل کے بعد یہ ٹرائل شروع ہوا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چلایا جا رہا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو لطیف کھوسہ نے کہا کہ جی روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چلایا جا رہا ہے، ڈیلی سماعت ہو رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ جی ڈویژن بینچ نے 21 نومبر کو مختصر فیصلہ دیا جہاں سائفر ٹرائل کالعدم ہوا تھا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جی نیب نے توشہ خانہ ریفرنس 20 نومبر کو احتساب عدالت میں دائر کیا تھا اور جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ریفرنس دائر ہونے سے 1 ماہ پہلے جاری کیا گیا تھا۔ 23 دسمبر سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ قانون کے مطابق متعلقہ عدالت کے جج نے جیل ٹرائل کا پروسیس شروع کرنا ہوتا ہے۔ یہ عدالت پروسیس پر عمل کرنے سے متعلق آرڈر جاری کر چکی ہے۔ لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ جی عجیب ہے کہ یہاں ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی 1 ماہ نوٹیفیکیشن پہلے کیا جاتا ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جی آپ نے یہ نوٹیفیکیشنز اتنی تاخیر سے کیوں چیلنج کیے؟ یہ نوٹیفیکیشنز یہ نومبر کا نوٹیفیکیشن ہے اور آپ نے جنوری میں درخواست دائر کی ہے، آپ کو اس نوٹیفیکیشن سے متعلق کب معلوم ہوا؟ لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ جی ہمیں تب معلوم ہوا جب بانی پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان کو ریفرنس میں سمن جاری کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ 11 نومبر 2023 کو ہم نے اس طرح سے متعلق ایک فیصلہ بھی دیا تھا۔ وکیل نے کہا کہ جی سائفر کیس میں جیل ٹرائل سے متعلق نوٹیفیکیشنز کو اس عدالت نے غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ جی نوٹیفیکیشن پہلے جاری ہوا پھر ریفرنس دائر ہوا۔ نوٹیفیکیشن میں یہ نہیں لکھا کہ کس عدالت کے لیے جاری کیا گیا، کمپیٹنٹ کورٹ لکھا گیا ہے۔ لطیف کھوسہ سے عدالت نے استفسار کیا کہ اس کیس میں کوئی دوسرا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے؟ لطیف کھوسہ نے کہا کہ اس کیس میں نومبر 2023 میں جو نوٹیفیکیشن ہوا اس کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جی آپ کو اس نوٹیفیکیشن سے متعلق معلوم کب ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی جب ریفرنس میں سمن جاری ہوا۔ اچھا جی، لطیف کھوسہ کہتے ہیں قانون کے مطابق متعلقہ عدالت کے جج نے جیل ٹرائل کا پروسیس شروع کرنا ہوتا ہے۔ یہ عدالت پروسیس پر عمل کرنے سے متعلق اپنا آرڈر جاری کر چکی ہے
اور جب جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہوا تب تو کورٹ کو ڈیزگنیٹ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ لطیف کھوسہ کہتے ہیں، مزید کہتے ہیں، کیا وفاق کی حکومت کو پہلے سے ہی اتنا یقین تھا کہ ریفرنس دائر ہوگا؟ لطیف کھوسہ نے کہا کہ اس عمل سے بدنیتی واضح ہوتی ہے، ریفرنس ڈراپ بھی تو ہو سکتا تھا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے احتساب عدالت کو کہ جج کی تعیناتی کو بھی چیلنج کر دیا تھا۔ لطیف کھوسہ مزید کہتے ہیں کہ جج صاحب کو ڈپوٹیشن پر تعینات کیا گیا، ریٹائرمنٹ کی مدت بھی قریب ہے۔ جج صاحب روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہے ہیں تاکہ ٹرائل مکمل کر سکے۔ عدالت نے کہا کہ جی ہم نے ٹرائل کا نہیں دیکھنا کہ کہاں ہو رہا ہے، ہم نے کیس کا پروسیجر دیکھنا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جج کی سیکیورٹی سے متعلق کوئی ریکوائرمنٹس بھی نہیں ہے، بس نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جی تو ریفرنس فائل کرنے میں 1 ماہ پہلے جیل ٹرائل کر دی۔ لطیف کھوسہ نے کہا جی ریفرنس فائل کرنے سے 1 ماہ پہلے ہی جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کو کیا پتا تھا کہ ریفرنس فائل ہوا؟ لطیف کھوسہ نے کہا۔ مزید کہا کہ جی 2021 کے نیب قانون کے مطابق صدر پاکستان جج احتساب عدالت کو تعینات کرتا ہے، احتساب عدالت کے جج کو تعینات کرتا ہے۔ جج احتساب عدالت اسلام آباد کی تعیناتی نیب کے پرانے قانون کے تحت ہوئی۔ نیب قوانین میں 2022 میں ترمیم کر دی گئی تھی۔ پرانے نیب قانون میں صدر مملکت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سفارش پر ڈسٹرکٹ سیشن جج کو احتساب عدالت کا جج تعینات کرتا ہے۔ نیب قانون میں ترمیم کے بعد ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ جی پرانے قانون میں صدر مملکت جبکہ نئے قانون میں وفاقی حکومت کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ نیب ترمیمی ایکٹ میں وفاقی کابینہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے جج کی تعیناتی کر سکے گی۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جی ہم نے تو اس کا پروسیس ہی دیکھنا ہے ٹھیک ہوا ہے یا نہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ٹرائل ادھر کریں یا جیل میں کریں۔ عدالت نے کہا کہ جی تو کیا ریفرنس دائر کرنے سے پہلے انہوں نے جیل ٹرائل شروع کر دیا؟ انہوں نے کہا بالکل جیل ٹرائل ریفرنس دائر ہونے سے پہلے شروع کر دیا تھا۔ اچھا جی، توشہ خانہ، میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جی توشہ خانہ کیس میں کتنے گواہ ہیں؟ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جی 20 گواہ ہیں، 11 کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، 3 پر جرح ہو چکی ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جی ہم نے ٹرائل کورٹ کے تمام آرڈرز ساتھ لگائے ہوئے ہیں، روزانہ صبح سے شام تک سماعتیں چلتی ہیں۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جی تو نیب قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنی ہوتی ہے۔ تو شعیب شاہین وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو نیب قانون میں نہیں لکھا ہوا نا کہ صرف ہمارے کیسز روزانہ کی بنیاد پر سنے جائیں گے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جی نیب کی طرف سے کوئی موجود نہیں ہوتا۔ عدالت نے پوچھا کہ نیب کی طرف سے کوئی موجود ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی موجود نہیں ہوتا۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جی پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کیس آج سماعت کے لیے مقرر ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جی ہم آج نیب کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جی کیس پھر کل سماعت کے لیے مقرر ہے اور تیزی سے گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیں گے۔ عدالت نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کیا کہ جج کی تعیناتی کو چھوڑ دیں، ابھی اپنا کیس جیل ٹرائل تک ہی محدود رکھیں، یہ عدالت نے ہدایت دی۔ تو اس کے بعد یہ دلائل ہوئے ہیں، سوال جواب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا جو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، اس کو کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا اور کچھ دیر کے بعد فیصلہ سنا دیا، اور جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشنز کالعدم قرار دینے کے لیے جو درخواستیں تھیں عمران خان کی، وہ قابل سماعت قرار دی ہیں، اور نیب کو اور متعلقہ جو حکام ہیں، متعلقہ جو ادارے ہیں، جو فریقین ہیں، ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور 22 جنوری کو جواب طلب کیا گیا ہے۔ یہ تھی ہائی کورٹ اسلام آباد سے اپڈیٹ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔